جی السلام علیکم۔ یہ میرا بلاگ بڑا قیمتی ہے، اسے پلیز شروع سے لے کے آخر تک غور سے سنیے گا۔ یہ کرایہ داروں کے متعلق ہے۔ اگر آپ کا بھی گھر ہے، آپ کرائے پہ دینا چاہتے ہیں تو جو میں باتیں بتانے لگا ہوں پلیز مائنوٹلی ان پہ غور و فکر کریں، سوچیں اور پھر اپنا مکان رینٹ آؤٹ کریں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو انفارمیشن میں آپ کو دینے لگا ہوں اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی معلومات ہو اور وہ اس میں حفاظتی پہلو کو مد نظر رکھیں مکان دینے سے پہلے۔ جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے ود ان فیملی، بڑے ہمارے کلوز ریلیٹیو تھے جنہوں نے رینٹ آؤٹ کیا تھا، تو آپ یقین کریں کہ بیہیویئر ان کا بہت اچھا تھا، رینٹ ٹائملی پے کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے وہ کوٹھی خالی کی تو جاتے ہوئے پنکھے بھی اتار کے لے گئے، بیڈ تک لے گئے، یو پی ایس تک لے گئے، اور جب پوچھا تو ہیلے بہانے تراشتے رہے۔ خیر تھوڑے سورسز یوز کیے تو ریکوری ہو گئی۔ اس لیے جب آپ اپنا مکان یا کوٹھی رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو چند ایک شعبے جو ہیں ان سے تعلق رکھنے والے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ، لیکن پھر بھی اوائڈ کریں ایسے لوگوں کو مکان کرائے پہ دینے کے جو معذرت کے ساتھ ویری سوری اگر کسی کو میری بات بری لگے، اگر کسی کا پیشہ صحافت ہے، وکالت ہے، پولیس ہے، تو پلیز تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد یا پراپر انشورنس کے بعد، ظاہر ہے کرایہ نامہ تو لکھا جاتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر اس میں ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ایڈوانس لیتے ہیں وہ مثال کے طور پہ آپ نے 2 لاکھ لیا ہے تو 40,000 کرایہ ہے، تو آپ نے اگر نوٹس دیا ہے خالی کرنے کا تو وہ صاحب اسی دن سے کرایہ دینا بند کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کی اماؤنٹ ان کے پاس ایز اے گارنٹی رہے، بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون کا بل وہ کرایہ دینا بند کر دیتے ہیں، اور آخر میں کئی دفعہ اتنی اماؤنٹ بھی نہیں بچتی کہ جس سے بلز پے ہو سکیں۔ اور جو سب سے بڑی قباحت ہے، جو گھر کا ستیہ ناش ہوتا ہے، دروازوں کے ہینڈل ٹوٹے ہوتے ہیں، باتھ روم کی ٹیپس خراب ہوتی ہیں، شاور خراب ہوتے ہیں، دیواروں کا پینٹ ایسے ہی لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کسی دشمن ملک کی فوجوں نے یہاں پہ قیام کیا ہے، حملہ کیا ہے اور انہوں نے اس کو برباد کیا ہے۔ یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا سچ بتا رہا ہوں۔ اس لیے اگر آپ مکان کرائے پہ دیتے ہیں تو کوشش کریں ہر مہینے ایک دفعہ آپ خود جا کے وزٹ کریں، پرمیشن لے کے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے چھت پہ ضرور وزٹ کریں، ادھر دیکھیں کہ جو اوپر نالے ہیں وہ پراپر کھلے ہوئے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بارش کا پانی اوپر جمع ہوا ہے، کیونکہ جب بارش کا پانی اوپر جمع ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں سے رستہ ڈھونڈے گا اور اس کی وجہ سے نیچے جب دیواروں میں جائے گا تو سب دیواروں میں موئسچر آئے گا اور بہت ہی جو قیمتی پراپرٹی ہے اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے جب پانی دیواروں میں جاتا ہے۔ پھر جسے ہم دیمک کہتے ہیں، دیمک لگی ہوتی ہے، وائٹ آنٹس جسے کہتے ہیں، کیونکہ لوگ اس کی اس طرح حفاظت، احتیاط اور دیکھ بھال نہیں کرتے جس طرح ان کا اپنا مقام ہے۔ تو کوشش کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ اپنے گھر یا کوٹھی کا لازمی وزٹ کریں، ایون کہ ہر روم میں جائیں، اسے چیک کریں، اگر کوئی چیز پراپر نہیں ہے تو جو کرایہ دار ہے اس کے ساتھ مل کے اس کو سالو کریں۔ ظاہر ہے
اگر کوئی چیز ریپلیس ہونی ہے تو جو مالک مکان ہے وہی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں پے کر دوں گا، اور جب مکان خالی کرانا ہے تو پھر بھی روم بائی روم جائیں، باتھ روم بائی باتھ روم جائیں، ہر ٹوٹی کو، ٹیپ کو، شاور کو اچھی طرح چیک کریں، چھت پہ جائیں، پھر جو الیکٹرک اپلائنسز وہاں پہ فکس ہیں، ایک تو موویبل ہے، ایک ہی موویبل ہے۔ اگر آپ نے کرٹسی کے طور پہ اے سی وہیں پہ چھوڑے ہیں، ظاہر پنکھے تو لگے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہر کمرے میں جا کے آپ یہ چیزیں فزیکلی چیک کریں، ایک پیپر اپنے پاس رکھیں اور ان چیزوں کو نوٹ کریں۔ جب آپ مکان کرائے پہ دیں تب بھی یہ چیزیں پراپرلی ہر روم کو کوئی نمبر، نام الاٹ کر کے ایک پیپر پہ ڈیٹیل لکھیں، اس پہ اس کے سائن لیں۔ کرایہ نامہ اس طرح کا لکھوائیں کہ جب بھی آپ اس کو نوٹس دیں تو وہ کرایہ دینا بند نہ کریں، اور یہ بھی لکھوائیں کہ جب مکان خالی کرنے کے بعد جس حالت میں دیا تھا اسی حالت میں واپس کرے گا۔ اگر پینٹ کی ضرورت ہوئی، اگر کوئی لاک ہینڈل ٹوٹے ہوئے، اگر کوئی باتھ روم، تو وہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی پاکٹ سے یہ چیزیں ٹھیک کروائے گا۔ اور جب رینٹ آؤٹ کریں تو میٹر ریڈنگ لازمی نوٹ کریں، گیس کی، الیکٹریسٹی کی۔ جب وہ چھوڑ رہا ہو تب بھی اس کے ساتھ مل کے پراپر ریڈنگ کو کسی پیپر پہ نوٹ کریں، اس کے سائن کروائیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں۔ اور جب مکان دینا ہو تو جو میں نے کہا ہے اس پہ ضرور غور و فکر کریں، وگرنہ سمجھ لیں کہ اگر وہ بندہ سامنے تن گیا، اکڑ گیا، مکر گیا تو مل تو جائے گا آپ کو واپس، لیکن شاید پھر آپ کو کورٹوں کے چکر لگانے پڑیں یا چند شرفاء کے ساتھ بیٹھ کے کچھ معاملات طے کرنے پڑیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی آپ مکان یا کوٹھی کرائے پہ دیں تو پلیز دیکھ لیں کہ ہم مکان یا کوٹھی کرائے پہ کس کو دے رہے ہیں، اس کے بچے کتنے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ کون سے علاقے سے موو ہو کے آیا ہے، وہ جاب کیا کرتا ہے، اس کے ورکنگ آور کیا ہیں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، کیونکہ جو پراپرٹی ڈیلر بھی بیچ میں کمیشن لے کے مکان رینٹ آؤٹ کرواتے ہیں، وہ اپنی کمیشن لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور بعد میں اتنی ذمہ داری نہیں لیتے جتنی ان کو لینی چاہیے۔ تو اگر آپ نے 3-4 سال رینٹ لیا بھی ہے تو جب مکان یا کوٹھی خالی ہوتی ہے تو پتہ چلا اس کی رینوویشن پہ، اس کے پینٹ پہ، ٹوٹے دروازوں پہ، باتھ روم کے شاور پہ، ٹیپس پہ، پتہ چلا آپ کا جو 1 سال کا رینٹ تھا وہ وہیں پہ لگ گیا اور پریشانی آپ کو علیحدہ اٹھانی پڑی۔ اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب میں شیئر کریں، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ دوران گفتگو کوئی جملہ صاحب یا جن پروفیشن کے متعلق میں نے بات کی ہے اگر کسی کو برا لگا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ عام لوگ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تراش کے یا اپنا انفلوئنس یوز کر کے آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔